الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، اختر رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. یہاں پر موجود عشاقان حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ چمکتے ہوئے چہرے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میرے مرشد کا کوئی بھی شیدائی نامراد نہیں ہے. عام طور پر جو جلسہ و جلوس کا انعقاد ہوتا ہے اس کے لیے اشتہار ہوتا ہے، لوگوں کو بلوایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں اور پھر جا کر کے مجمع اکٹھا ہوتا ہے. اگر کچھ ترقی کر کے دیکھا جائے تو بعض مقامات پر بن بلائے بھی بہت سارے لوگ جلسے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے اور اس اتفاق کو فیضان تاج الشریعہ کہہ سکتے ہیں. بلوایا نہیں گیا بلکہ اشتہار اس بات کا دیا گیا کہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے عمومی طور پر عرس پاک کا انعقاد نہ ہو سکے گا، آپ اپنے گھروں میں عرس تاج الشریعہ منائیں. منع کرنے کے باوجود بھی دیوانوں کا ہجوم اور یہ سیلاب امڑ آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کی کیسی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پلا دی ہے. سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں پہ مجھے حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ کے خاندان کی کرامت کیا ہے؟ خانقاہ محررہ مطہرہ جو سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیر خانہ ہے، وہاں پر کیسے چمکتے ہوئے چراغ اس مقدس حویلی سجادگی کے اندر آرام فرما ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. اور وہاں پر ایک دو کرامت نہیں، کرامتوں کا ایک انبار ہے. لیکن حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے سائل کے اس سوال کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہیں وہ کرامتیں زیادہ عام طور پر بیان نہیں کرتے. اب سائل جو ہے وہ پیچھے لگ گیا، بار بار اصرار کرنے لگا حضور آپ اپنے خاندان کی کچھ کرامتیں ارشاد فرما دیں. اگر حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ چاہتے تو اپنے خاندان کے مقدس بزرگوں کی اتنی کرامتیں شمار کروا دیتے کہ دفتر کے دفتر ناکافی ہو جاتے. لیکن میں قربان جاؤں اس مرد حق نگاہ کے اوپر انہوں نے جواب دیا دو جملوں کے اندر اور بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ماضی قریب کے اندر ہمارے خاندان کی دو کرامتیں ہیں، ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے اور دوسری کرامت کا نام مصطفیٰ رضا ہے.
پھر ان کے شہزادے حضور شرف ملت سے جب اسی طرح کا ایک معاملہ پیش آیا اور آپ نے ایک کتاب کے اوپر چند کلمات جب تحریر فرمائے تو اپنے والد گرامی کی اس مقدس سونے سے بھی زیادہ قیمتی بات کے اوپر حاشیہ لگا کر اس مقدس سلسلے کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ہمارے خاندان کے ماضی قریب کی 3 کرامتیں ہیں. ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے, دوسری کرامت کا نام مصطفیٰ رضا ہے اور تیسری کرامت کا نام اختر رضا ہے. ان کی نگاہیں جانتی تھی, وہ دیکھتے تھے کہ کیسے کیسے انمول ہیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی مقدس کی سرزمین کے اوپر عطا فرمائے ہیں. وہ اگر چاہتے تو اپنے خاندان کی بے شمار کرامتوں پر بجا طور پر ناز کر سکتے تھے, لیکن ناز کیا تو کیسا ناز کیا جو ان کے آبا و اجداد نے طریقہ عطا فرمایا تھا. حضور سیدی آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جب بات آئی تھی تو یہی فرمایا تھا قیامت کے میدان میں اگر رب پوچھے گا اے آل رسول بورے میرے لیے کیا لایا ہے, میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا کہ تیری بارگاہ میں احمد رضا لے کر کے آیا ہوں. تو اس خاندان کی یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ یہ مقدس خاندان بریلی مقدس کے اوپر ناز کرتا رہا ہے. یہ جو 2-3 جملے ہیں اگر آپ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و کمالات کو سمجھنا چاہے تو ان 3 جملوں کے اندر سمجھ سکتے ہیں. عزیزان مکرم, آج کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی مدد فرماتے ہیں اور کیسا امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں, وہ ایک طویل گفتگو ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر دلائل کے انبار لگائے تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو بہت بلند ہے, ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر رہ کر کے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں, ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور اپنی بارگاہ سے انہیں فیضان بھی عطا فرماتے ہیں. یہ ہمارا ایقان ہے اور ہمارا اس بات کے اوپر پورا یقین ہے. سیدی سرکار تاج الشریعہ مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ آج ہم گنہگاروں کو اپنی بارگاہ کے اندر مشاہدہ فرما رہے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں, یہ اللہ والے جب کسی پر نظر کرم کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کسی دنیا میں نظر کرم کرتے ہیں, یہاں پر بھی بیڑا پار کرواتے ہیں اور میدان محشر میں بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرشد ہمیں عطا فرمایا ہے, اور ایسے مرشد پر صرف ہمیں کو ناز نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے اکابرین نے ناز کیا ہے. اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کمالات بزرگی کے زمانے میں حاصل نہیں ہوئے بلکہ ابتدائی دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمالات کا جامع بنایا تھا. یہی وجہ ہے جب مصر کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے, سالانہ امتحان تھا, امتحان کے موقع پر ممتحن نے علم کلام کے چند سوالات حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کیے, آپ نے ان علم کلام کے جو سوالات تھے ان کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا تو ممتحن حیران رہ گئے اور حیران ہو کر کے دریافت کرنے لگے کہ آپ تو علم حدیث پڑھتے ہیں, آپ تو اصول حدیث پڑھتے ہیں, علم حدیث اور اصول حدیث پڑھنے کے باوجود بھی علم کلام کے بارے میں جو سوالات میں نے آپ سے کیے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ نے کیسے دے دیا. حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, میں بریلی شریف کے اندر دارالعلوم منظر اسلام کے اندر پڑھتا تھا, وہیں پر میں نے علم کلام پہ کچھ کتابیں پڑھی تھی, وہی مطالعہ تھا جس کی روشنی کے اندر میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. ممتحن اتنا خوش ہوئے کہ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس امتحان کے اندر اول نمبر سے کامیابی عطا فرمائی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی دور کے اندر وہ فضل و کمال آپ کو عطا فرمایا تھا. اور مصر کی بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل کا اعتراف، آپ کے کمالات کا اعتراف اور آپ کی دوربینی کا اعتراف، آپ کے تقوی کا اعتراف صرف اہل ہند نے نہیں کیا بلکہ اہل عرب نے بھی کیا، اہل مصر نے بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں مصر سے ایک کتاب شائع ہوئی جس کو پروفیسر محمد خالد ثابت نے لکھا ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے لکھتے ایک مقام کے اوپر اس بات کو پیش کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ مصر کی سرزمین پر جب ٹی وی کا فتنہ داخل نہیں ہوا تھا تو مصر کے حالات بڑے اچھے تھے، لیکن جب مصر کے اندر ٹی وی اور مووی داخل ہوئی تو خاندانوں کا سسٹم بگڑ گیا، خاندانوں کے اندر جو ہے وہ بری طریقے سے مغربیت داخل ہونے لگی. اور اس کے بعد میں آگے چل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضور اختر رضا نام کی ایک شخصیت ہے، وہ ٹی وی اور مووی کا بھرپور رد کرتے ہیں. انہوں نے خود بھی اپنی تصویر کبھی بلا ضرورت شریعہ نہیں نکلوائی اور اپنے مریدوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے مریدین کے درمیان ان کی کوئی متداول تصویر موجود نہیں ہے. اور آگے چل کر کے لکھتے ہیں اگر آج دنیا والے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کے نقشے قدم پہ چل لیں تو فتنوں کی جڑ کٹ جائے اور دنیا کے اندر امن و امان پیدا ہو جائے. ان لوگوں کی آج یہ بات خاص طور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سیدی سرکار تاج الشریعہ مرشد کریم کو بہت سے لوگوں نے اس بات کو لے کر بھی نشانہ بنایا، لیکن اس مرد مجاہد کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آنے والے وقت کے اندر بہت سارے ایسے فتنے ہوں گے جو ٹی ویوں کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر جو لوگ ٹی وی کو جائز قرار دیتے ہیں وہ ان فتنوں کو دیکھ کر کے اپنا دل مسوس کر کے رہ جائیں گے اور اپنی بات کے اوپر اگر ہو سکے گا تو افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت معاملہ ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ دوربین نے اس وقت حالات کے جھروکے کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیا تھا. آنے والا وقت ٹی وی کے دامن کے اندر کتنے فتنے اپنے ساتھ میں لے کر کے آ رہا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے ٹی وی اور مووی کو جائز قرار دیا ہے ان لوگوں کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آج دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاں بہت سارے لوگ ذرائع ابلاغ اور ٹی وی اور مووی کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اس کا استعمال کریں. لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا تھا کہ جب جو بندہ ٹی وی کے جائز ہونے کا فتویٰ پڑے گا اور ٹی وی اور مووی کو دیکھے گا، اگر وہ اہل سنت و جماعت کے ایک پروگرام کو دیکھے گا تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر گمراہوں کے پروگرام ٹی وی کے اوپر موجود ہے. ایک پروگرام اپنا دیکھے گا تو 10 پروگرام ان کا بھی دیکھے گا. اپنی اگر ایک بات سیکھے گا تو گمراہوں کے 10 عقیدے بھی لے گا اور رفتہ رفتہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اور اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پاکستان کی سرزمین پر کچھ ایسے گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چینل چلا کر کے لگے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو نوجوان نہیں جانتے ہیں وہ نام سن کر کے آج ہی سرچ کرنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کو سن کر معاذ اللہ کی گمراہی کی طرف نہ بڑھ جائے. تو ان کے کچھ ایسے چینل چل رہے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان چینلوں کو دیکھ کر کے گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بہت آگے تک جا چکے ہیں. بتاؤ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہیں کتنی دور تک دیکھ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد مجاہد کو کیسی عظیم نگاہیں عطا فرمائی تھی. اور عزیزان مکرم اس مقدس بارگاہ سے ہم نے بہت کچھ پایا ہے، بہت کچھ پایا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت سے اس فتنوں کے دور میں ہم نے جو سب سے بڑی دولت پائی ہے اس دولت کا نام آپ حضرات جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں آج حالات کس قدر جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں اور کس طرح گمراہیت کا دلدل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. اور حالات کی عزت کے
اندر آ کر کے بہت سارے اہل سنت و جماعت نہ جانے کس طریقے سے ان کے فریب کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. ان حالات کے اندر اپنا ایمان بچا لینا ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. اب ایمان کو بچانے کے لیے ایک کسوٹی کی ضرورت ہے. حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت سے اس فتنوں کے دور میں ہمیں جو سب سے بڑی دولت ملی ہے اس دولت کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کا درس دیتے رہے. اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کتنا عظیم مسلک ہے میں آپ کو بتاؤں. مبلغ اسلام علامہ عبد الحلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ہاتھوں پر 70,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. خود ان کے ساتھ میں سفر کرنے والوں کا بیان ہے کہ اس زمانے کے اندر جب ہوائی جہاز وغیرہ کا ایسا سسٹم نہیں تھا, پانی کے جہاز کے اندر سفر کیا کرتے تھے اور جہاز جب کسی شہر کے کنارے پہ رکتا تھا اعلان ہو جاتا تھا 2 دن کے بعد میں جہاز واپس روانہ ہوگا. جن حضرات کو جو ضرورت کا سامان لینا ہے وہ 2 دن کے اندر شہر میں جائیں اور اپنا سامان لے کر کے آ جائیں. سب لوگ جاتے تھے اپنے سامان کا انتظام کرتے تھے, لیکن مبلغ اسلام اور خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت علامہ عبد الحلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ جب شہر میں جاتے تھے سامان نہیں خریدتے تھے, اپنی ضروریات کی طرف نہیں بڑھتے تھے, بلکہ شہر کے اندر کسی ایک جگہ کا انتخاب کرتے تھے اور اعلان کروا دیتے تھے کہ آج ایک عالم آپ کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں اسلام کے حوالے سے, اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو, اگر کوئی اعتراض کرنا ہو تو فلاں جگہ پہنچ جائے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہاں پہ آ کر کے معلومات حاصل کر لے. لوگ آتے تھے. علامہ عبد الحلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ مبلغ اسلام ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے. جہاز والوں کا بیان ہے جب جہاز سے مبلغ اسلام جاتے تھے تو تنہا یا 2-4 لوگوں کے ساتھ میں جاتے تھے اور جب 2 دن کے بعد میں واپس آتے تھے پورا شہر آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا کرتا تھا. اس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا. جب آپ کے وصال کا وقت آیا آپ نے کس چیز کو یاد کیا؟ اللہ اکبر. بزرگوں کی باتیں بھی بڑی نرالی ہوتی ہے. جب آخری وقت آیا تو حضور مبلغ اسلام نے یہی بات کہی تھی, اللہ کا شکر ہے ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم رہا, اور اللہ کا شکر ہے میں ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرتا رہا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے موت بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ عطا فرما رہا ہے. یہ ایسا عظیم مسلک ہے, اسی مسلک کی ترویج و اشاعت ساری زندگی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے. آج عرس کی اس مقدس محفل میں آنے والوں کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہی پیغام حضور تاج الشریعہ ہے. آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ رہے, کہیں پر بھی رہے, حالات کیسے بھی رہے, چاہے آپ کے مالی حالات اچھے ہو یا خدا نہ کرے بگڑ جائیں, چاہے کہیں پر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو, کیسے بھی حالات آئے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہر چیز سے ایمان کے علاوہ ہر چیز سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے, لیکن ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور ایمان بچانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہوگا. یہ سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی یہی پیغام دیا, اور اس بات کو یاد رکھے صرف پیغام نہیں دیا, ساری زندگی اس مسلک کے اوپر ڈٹ کر کے آپ نے دکھایا. آپ ساری سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں, بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف ہوا, بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوا, لیکن حضور تاج الشریعہ کا قلم اگر چلا تو اسی نہج پہ چلا جس نہج کو اعلیٰ حضرت سرکار نے عطا فرمائے تھے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں ٹی وی اور مووی کا مسئلہ ہے, اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جدید ذرائع ابلاغ سے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھنے کا مسئلہ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر چین دار گھڑی کا مسئلہ ہے تو اسی نہج پہ چل رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار نے عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے نعت شریف دب کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ پڑھیں, ٹائی کا مسئلہ ہے تو حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل کر کے دکھایا. اور عزیزان مکرم
میں نے ابھی جو خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر حضور تاج الشریعہ کی آپ ولایت کو دیکھنا چاہیں تو آپ میرے سرکار تاج الشریعہ کا تقوی دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی اس اعلیٰ منزل پر آپ کو فائز فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں جو کہا تھا متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر وہی شعر آپ کی حیات طیبہ پر بھی صادق آیا اور لوگوں نے برملا اس شعر کو پڑھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے حضرت اختر کا تقوی چھوڑ کر۔ عزیزان مکرم، آپ اگر حضور تاج الشریعہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو تقوی کے نقوش کیسے جھل ملاتے ہوئے اور چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وصال سے پہلے کی بات ہے، آخری ایام کے اندر جب آپ آخری سال میں دہلی کی سرزمین پر ہاسپٹل کے اندر آپ ایڈمٹ تھے تو جو ساتھ میں موجود تھے انہوں نے خود مجھ کو اس بات کو بتایا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کیا گیا، جن حضرات نے آئی سی یو کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ آئی سی یو میں کیسی سختیاں ہوتی ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ چیک اپ کے تاروں کو پورے جسم پر پھیلا دیا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی دہلی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، بڑھاپے کے اس عالم کے اندر، بزرگی کے اس عالم کے اندر جب آئی سی یو کے اندر آپ کو ایڈمٹ کیا گیا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز کے بارے میں دریافت فرمایا، مریدین نے تسلی دی، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، پھر آپ کو بتایا حضور جی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی لوگ میری صحت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اپنی صحت کے بجائے نماز کو مقدم رکھا اور جسم پر جو کچھ لگا ہوا تھا سب ہٹا دیا اور وضو بنا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اب میں دوسرا پہلو آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے اندر اس قدر ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی بلندیوں اور کیسی عظمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضرات اس وقت ہاسپٹل کے اندر موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بیڈ پر ایڈمٹ تھے وہیں پر پاس کے اندر ایک امریکہ کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی ایڈمٹ تھا اور ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور وہ اپنی زندگی کے جو گنے چنے سانس تھے اس کے نظریے کے مطابق ان کو مکمل کر رہا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے جب میرے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا تو آپ تو جانتے ہی ہیں اس چہرے کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے لوگ سدھر گئے، کتنے بدعقیدہ لوگوں نے گمراہی سے توبہ کی، کتنے شرابی ایسے ہیں۔ ایک شرابی کے بارے میں نے خود نے سنا، اس نے بہت سارے علماء کو دیکھا تھا، جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو کہنے لگا آج زندگی کے اندر پہلی مرتبہ کسی عالم کا چہرہ میں نے دیکھا ہے اور سارے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی۔ اب ہاسپٹل کے اندر سرکار تاج الشریعہ جب نماز ادا کر رہے ہیں، بتاؤ اتنی نقاہت کے عالم کے اندر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کے چہرے پہ روحانیت کا کیسا نظارہ ہوگا۔ میرے مرشد کا چہرہ تو ویسے بھی ہر وقت چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا اور پھر اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چہرے پہ کیسی جگمگاہٹ ہوگی۔ اس نے دیکھا تو اپنی ماں سے کہا امی جان یہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے کو میرا دل چاہتا ہے، پیچھے سے تھوڑا جو ہے وہ تکیہ لگا کے مجھے اونچا کر دو، میں ان کو بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار اس نے دیدار کیا، کہتے ہیں کہ نگاہ ولی سے، وہ بڑا مشہور ہے نا، نگاہ ولی سے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایک نظر کے اندر اللہ کے ولی جو ہے وہ پل بھر کے اندر تقدیر بدل دیا کرتے ہیں۔ اب کیسے اس کے دل کی جو ہے وہ دنیا بدلی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس نے دیکھا تو اپنی ماں سے کہنے لگا اس بزرگ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے، اتنی علالت کے باوجود بھی اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے اندر جو زندگی کی رمق ختم ہو رہی تھی، ان کو دیکھ کر میرے اندر دوبارہ پھر ایک مرتبہ زندگی اچھے طریقے سے جینے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب پھر چہرہ دیکھتا رہا، کہتے دوائیں جب کام نہیں کرتی ہے، سب کچھ جب ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کا چہرہ وہ کام کر جاتا ہے۔ وہاں پہ ہاسپٹل کا جو عملہ موجود ہے وہ بھی مرا نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ ہاسپٹل بھی آج موجود ہے۔ اب ہاسپٹل میں چلے جائے، حضور تاج الشریعہ جہاں پہ ایڈمٹ تھے وہاں کے عملہ سے آپ جا کے معلوم کر لیں، جو مریض مرنے کے قریب تھا میرے سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے شفا یاب ہوا اور واپس اپنے ملک امریکہ کے اندر چلا گیا۔
اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی برکتیں میرے مرشد کو عطا فرمائی تھی. آج ان حالات کے اندر لوگ ایک چائے کی پیالی کے اندر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں, ایک چائے کی پیالی میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. عزیزان مکرم, اور میں اس بات کو میں حدیث کی روشنی کے اندر پیش کر دوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, میری امت کے لیے مفہوم حدیث ہے کہ مال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. آج مال اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے, کتنے لوگ مال کے چکر میں اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں, کتنے لوگ صلہ کلی بن چکے ہیں. لیکن میرے سرکار تاج الشریعہ نے کبھی بھی بڑے سے بڑے امیر کو بھی خاتم میں نہ لائے. اگر بلند رکھا تو تقوی کا پایا بلند رکھا. آپ دبئی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دبئی کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے ارب پتی کھرب پتی عبد الرزاق نامی اپنے مرید سے ملاقات ہوئی اور اس نے جب اپنے گھر میں چلنے کے لیے کہا, بتاؤ اتنا بڑا امیر و کبیر اگر آپ کو دعوت دے تو کوئی بھی پیر ہو اگر اس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی تو اس کے پاؤں پھسل جائیں گے. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا, مجھے یہ پتا چلا ہے اب کی مرتبہ تمہاری کمپنی کے اندر کسی بدعقیدہ نے جو ہے وہ نماز تراویح پڑھائی ہے. اس نے کہا, حضور اتنی بڑی کمپنی ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون تراویح پڑھانے کے لیے کہاں سے آیا ہے. حضور میں معلومات کروں گا, آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی. میں آپ کی بارگاہ کے اندر معذرت پیش کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آپ میرے گھر پہ تشریف لے چلے. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی توبہ کے بعد میں چاہتے تو اس کے ساتھ میں مکان پہ تشریف لے جاتے, لیکن آپ نے یہاں پر بھی تقوی کا ایک اعلیٰ معیار پیش کیا. اور وہ اعلیٰ معیار یہ پیش کیا کہ ابھی تو توبہ کی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی توبہ پر یہ استقامت دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے. فرمایا کہ تم آئندہ کسی بدعقیدہ کو اپنی کمپنی میں نہ بلانا, پھر آئندہ سال جب میں آؤں گا تو تمہارے گھر پہ آؤں گا. یہ تھا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی کی وہ برکتیں عطا فرمائی. کہتے بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی وہ محبتیں ڈال دیتا ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف جھکی پڑا کرتی ہے. عزیزان مکرم, میں اپنے مرشد کے کمالات اگر ساری رات بھی بیان کروں تو بیان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات میرے مرشد کو عطا فرمائے ہیں. اور میں اگر کبھی گفتگو چلتی ہے تو بمبئی کے اندر مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے. میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, بمبئی میں رہنے کا صرف ایک فائدہ مجھے حاصل ہوا کہ اگر کہیں اور رہتا تو ہو سکتا ہے میرے مرشد کو بار بار دیکھنا نہیں ملتا. بمبئی میں رہنے کی مجھے برکت نصیب ہوئی کہ بار بار میرے مرشد کا چہرہ دیکھنے کا مجھے موقع ملا. اور مرشد بھی کیسا مرشد, اللہ اکبر. اگر پیران نظام سب جمع ہو, میرا مرشد پہنچ جائے تو ایسا لگے جیسے تارے چمک رہے تھے, سورج نے سارے تاروں کو چھپا کر کے رکھ دیا ہے. ایسا جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کریم کو عطا فرمایا تھا. اور یہاں پر جو بھی سرکار تاج الشریعہ کی اس مقدس محفل کے اندر جلوہ بار ہے, پہلے جب حضور موجود تھے ہمارے درمیان ظاہری حیات میں, ہم جلوہ ایسے جو ہے وہ روبرو دیکھا کرتے تھے. آج جلوہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن فیضان جو ہے وہ آپ کے چمکتے ہوئے چہروں سے جو ہے وہ چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, ان کو محسوس کیا جاتا ہے. اور آج ہمارے مرشد تو بلا شبہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, بلا شبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں یقین جو ہے وہ 101% ہمیں یقین ہے سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے میدان میں بھی وہ ہمیں فراموش نہیں کریں گے. یہاں پر مجھے وہ روایت یاد آئی, چونکہ تازہ روایت ہے. حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا تھا. آپ کے شوہر محترم ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے کافروں نے کہا کہ تمہارے جو بیٹے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, اور ایک گروہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ جہنم میں جائے گا. یہ تمہارے بیٹے عجیب بات کرتے ہیں. حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں
دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، اور کہا کہ جب وہ دن آئے گا میں ہاتھ پکڑ کے تم کو بتاؤں گا کہ یہی وہ دن ہے۔ اس کے بعد میں حضرت حارث جب تذکرہ کرتے تو وہ کہا کرتے تھے میرے بیٹے جب میرا ہاتھ پکڑیں گے تو مجھے ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے، مجھے جنت میں اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ تو اس روایت کی روشنی کے اندر میں نے اس بات کو اخذ کیا کہ جو یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے ہیں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اپنے کسی غلام کا ہاتھ پکڑ لیتے تو پھر اسے ایسے نہیں چھوڑا کرتے، اسے جنت میں ساتھ میں لیتے جاتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ کا جب ہاتھ ہم نے تھام لیا ہے، ان کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تو جب یہ قادری دولہ جب بڑھے گا اور یہ رضوی دولہ جب جنت میں جائے گا تو گنہگاروں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اس مقدس اور بابرکت مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں صبح قیامت تک نازل کرے اور ان کی بارگاہ سے بٹنے والا فیضان زائرین کو بھی عطا فرمائے، اور لاک ڈاؤن کی سختیوں کی وجہ سے جو لوگ نہ آ سکے میرے مرشد کا فیضان ان کے دلوں میں بھی جاری و ساری ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔